وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہر قسم کی تعریفات تحمیدات اللہ رب العزت کے لیے ہے. انگن بے حساب و بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الانبیاء سید الکل ختم الرسل جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا عنوان مسلمانوں کا مسجد کے ساتھ تعلق. دعا فرمائے اللہ رب العزت میرا شرح صدر فرمائے. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور عزیز طلبہ کرام، اگر سن رہی ہیں میری عزت ماں با حیا با پردہ ماں اور بہنوں، سورۃ توبہ کی ایک آیات کریمہ تلاوت کی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے کما حقہ کما ینبغی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب کہہ دیں آمین ثم آمین. مساجد کو آباد کرنا یہ مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اہل ایمان مساجد کو آباد کیا کرتے ہیں، اور یہ ان کے ایمان کا تقاضا ہے، اس لیے کہ مساجد جو ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے محل ہیں، اور مسلمان اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے. اسی نسبت سے وہ اپنے اللہ کے گھروں کو آباد کیا کرتا ہے. مسلمانوں کی عادت اور مسلمانوں کا طرز عمل مسجد کے ارد گرد گھوما کرتا ہے. ان کی تجارت بھی مسجد سے بنا کرتی ہے، ان کی معاشرت بھی مسجد سے بنا کرتی ہے، ان کے معاملات بھی مسجد سے بنا کرتے ہیں، ان کی عبادات بھی مسجد سے بنتی ہیں. اس لیے زندگی کا معاملہ مسجد ہی سے وابستہ ہوا کرتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ مسلمان کہ جن کا تعلق اللہ کے گھروں کے ساتھ وابستہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ رب العزت کسی عذاب کا فیصلہ فرماتے ہیں تو وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ آنے والے عذاب کو روکنے کا ذریعہ بن جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ان کی برکت سے آنے والی آفتوں کو روک لیا کرتا ہے. مسجدیں
اللہ کے عذاب کو اور ہر قسم کی آفات کو روکنے کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان اپنی زندگی مسجد سے وابستہ رکھا کرتے تھے اور یوں وہ آفتوں سے محفوظ رہا کرتے تھے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینہ منورہ میں ایک نئے معاشرے اور ریاست کی بنیاد ڈالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی ضروریات کو بعد میں رکھا، اور زندگی کے دیگر امور کو نظر انداز کیا۔ سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کی اور جس کا نام ہے مسجد قباء مدینہ منورہ میں۔ اپنے طرز عمل سے یہ سبق دیا، کسی بھی معاشرے کی کامیابی کا مدار مسجد کی آبادی کے ساتھ ہے۔ مسلمان جب مسجدوں کو آباد کریں گے تو ان کا معاشرہ آباد بھی ہوگا اور خوشحال بھی ہوگا۔ بظاہر عقل پرستوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا بات ہے کہ مسلمان اگر مسجد سے وابستہ رہے گا، اس کی تجارت سنورے گی، اس کا معاشرہ سنبھلے گا، اس کی زندگی سنورے گی۔ عقل پرستوں کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، لیکن یہ عقل کے اندھے ہیں، انہیں کیا پتا کہ یہ اللہ کا حکیمانہ نظام ہے۔ جو اس کے دین اور اس کے احکامات سے وابستہ رہتا ہے تو اللہ اس کی دنیا بھی سنوارا کرتے ہیں۔ جب مسلمان مسجد میں آ کر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کے اندر ایک لحاظ، ایک حیا، بلکہ یوں کہیں کہ اس کے اندر انسانیت آتی ہے۔ یہ انسان بنا کرتا ہے۔ رب کے سامنے جھکنا جسے آئے گا تو مخلوق خدا کو بھی وہ پھر نقصان نہیں پہنچایا کرتا۔ جو رب کے سامنے جھکنے کا عادی بن جائے گا تو خلوتوں کے اندر بھی کسی کی ماں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ جو طبقہ آپ کو مسجد سے باہر ہاتھوں میں پستول لیے دوسروں کی جان و مال پر حملہ آور نظر آتا ہے، اور یہ طبقہ مسجد سے وابستہ نہیں ہے، اس کا تعلق کہیں اور سے ہے۔ کن رخوں سے یہ آیا، کہاں سے اس کی یہ تربیت ہوئی، سب جانتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر مسلمان اپنی زندگی مسجد سے وابستہ کر لیتا ہے تو اس کا معاشرہ پرامن ہو جاتا ہے، اس کا ماحول پرامن ہو جاتا ہے، اس کے دنیا کے تمام معاملات بھی سنور جاتے ہیں۔ لیکن عرصہ ہوا مسلمانوں نے اپنے رب کا در چھوڑ دیا، مادیت کے اندر ایسا گم ہوا، سمجھنے لگا کہ مسجد میں آنے سے شاید میری زندگی کے اندر کہیں نقص آ جائے گا، کہیں کمی آ جائے گی، یا میرے معاملات کے اندر کوئی چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں گی، کچھ کمزوری آ جائے گی۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تمہارے فقر کے سارے دروازے بند کر دوں گا۔
اگر تم نے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا تو میں تمہاری زندگی کو مشغولیت سے بھر دوں گا، تمہارا فقر بھی ختم نہیں ہوگا اور تمہیں وقت بھی نہیں ملے گا۔ آج یہی حال ہے، ہم نے اللہ کا در چھوڑا، اتنے مصروف ہو گئے ہمیں وقت ہی نہیں مل رہا۔ یہ مشغولیت، ایک کام پہ دوسرا کام، دوسرے کام پہ تیسرا کام، تیسرے کام پہ چوتھا کام، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اور وقت کے اندر برکت ختم ہو گئی۔ برکت کیوں ختم ہوئی؟ ہم نے اللہ کا در چھوڑ دیا۔ بالکل اسی کے مطابق اپنی زندگی کا موازنہ کیجیے۔ جو لوگ واقعتاً عبادت کو عبادت کی شان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اللہ انہیں ہر طریقے سے نوازتا ہے۔ ایک تو ہے رسمی طور پر عبادت کرنا، ایک ہے عبادت کی شان کے ساتھ عبادت کرنا۔ جو لوگ عبادت کی شان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اللہ ان کے سینے کو غنا سے ایسا بھر دیتے ہیں کہ وہ اندر کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں لیکن دل بڑا مطمئن ہے۔ وہ کوٹھیوں کو اور گاڑیوں کو دیکھ کر ان کے دل میں لالچ نہیں آتی، وہ اپنی جھونپڑی کو دیکھ کر اللہ کے حضور شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے جس حال میں رکھا۔ مولا کریم فقر کے دروازے ان پر بند کر دیا کرتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو مصروفیت سے بھر دیں گے۔ جیسے میں نے کہا، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور اس کے فقر کے دروازے بھی بند نہیں کرے گا۔ بظاہر دولت کے انبار ہوں گے، بہت وسائل بھی ہوں گے، لیکن یہ آدمی اندر کا فقیر ہوگا، اس کے اندر کی ہرس ختم نہیں ہوگی، زندگی اسی دوڑ دھوپ میں گزر جائے گی۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ کے گھر سے ہمارا تعلق یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے مسلمان جب کہیں اپنے گھروں کی تعمیر کرتے تھے تو وہ اپنے گھروں کی تعمیر کرنے سے پہلے مسجد کو تلاش کیا کرتے تھے کہ مسجد کہاں ہے، اور اس کے قریب اپنا گھر بناتے تاکہ اس کے ارد گرد کے ماحول سے ہم بھی سنور جائیں، ہمارے بچے بھی سنور جائیں، ہماری اولادیں بھی سنور جائیں اور ہمارا ایمان بچ جائے۔ آج بھی جو طبقہ مسجدوں میں آنے کا عادی ہے، مسجد میں دین کے درس اور دین کی محفلوں کو اپنے لیے ایمان اور ہدایت کا ذریعہ سمجھتا ہے، یقین جانیے ان کی سوچ اور فکر میں ان لوگوں کی نسبت بہت فرق ہے جو آج مسجدوں سے محروم ہیں۔ مسجد میں آنے والا مسلمان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن وہ